اسلام طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ۔ اسی عرصہ میں طفیل بن عمرو دوسی مکہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف تبلیغ تھے۔ طفیل شریف النسب ہونے کے علاوہ بہت بڑے شاعر اور بڑے زیرک اور فہیم اور مہمان نواز تھے۔ قریش سے حلیفانہ تعلقات رکھتے تھے۔ جب آپ مکہ آئے تو قریش کے کچھ آدمی آپ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس کا کلام مثل سحر اور جادو کے ہے کہ باپ اور بیٹے اور بھائی بھائی اور میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالتا ہے۔ آپ اس سے بچتے رہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جہاں تک ممکن ہو آپ اس کی کوئی بات نہ سنیں۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش نے آپ کو اس قدر ڈرایا کہ آپ نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے کہ کہیں اتفاقی طور پر بھی اس شخص کا کلام کان میں نہ پڑ جائے۔ یہاں تک ہوا کہ لوگ مجھ کو ذوالقطنطین کہنے لگے۔ اتفاقاً ایک روز مسجد حرام کی طرف گیا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ میں اگرچہ یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہ سنوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان کے کلام کا کچھ حصہ میں سنوں۔ چنانچہ بلا اختیار یہ کلام میں نے سن لیا۔ نہایت اچھا اور بھلا معلوم ہوا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میں تو مرد عاقل اور بڑا شاعر ہوں، مجھ پر کسی کلام کا حسن یا برائی مخفی نہیں رہ سکتے۔ میں یہ کلام ضرور سنوں گا، اگر عمدہ اور مستحسن ہے تو قبول کروں گا اور اگر نازیبا ہے تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے واپس ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت قدے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے سے اس قدر ڈرایا کہ کانوں میں کپڑے ٹھونس لیے تاکہ آپ کا کلام نہ سن سکوں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت نے انکار کیا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں۔ آپ کا کلام جو کان میں پڑا تو بہت بھلا معلوم ہوا۔ آپ اپنا دین مجھ پر پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کی قسم میں نے قرآن کریم سے بہتر کبھی کوئی کلام ہی نہیں سنا اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط کسی دین کو نہیں پایا۔ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ اسلام کا ایک خاص طرح امتیاز ہے کہ اس کا ہر حکم معتدل اور متوسط ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ ہر حکم میں توسط اور اعتدال اور میانہ روی ہے۔ مثلاً اسلام نے نہ دشمنوں سے انتقام کو واجب کیا اور نہ معافی کو لازم گردانا۔ اسلام نے عوام کے لیے اسراف اور بخل دونوں کو ممنوع قرار دیا۔ طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، یہ ارادہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی نشانی عطا فرمائے کہ جو اس بارے میں میری مددگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔ طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں اپنی بستی کے قریب پہنچا تو میری آنکھوں کے مابین چراغ کے مانند ایک نور پیدا ہو گیا۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس نور کو بجائے چہرے کے کسی اور جگہ منتقل فرما، میری قوم کے لوگ کہیں اس کو سزا نہ سمجھیں اور خیال نہ کریں کہ آبائی مذہب چھوڑنے کی وجہ سے صورت بدل گئی۔ فرماتے ہیں وہ نور اسی وقت میرے کوڑے کی طرف منتقل ہو گیا اور وہ کوڑا مثل ایک قندیل یا لالٹین کے بن گیا۔
ایک روایت میں ہے کہ طفیل رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم میں پہنچے تو اندھیری رات تھی اور پانی برس رہا تھا، راستہ نظر نہ آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نور پیدا فرمایا۔ لوگ دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو آ کر گھیر لیا اور کوڑے کو پکڑنے لگے۔ وہ نور لوگوں کی انگلیوں سے چھنتا تھا۔ جب اندھیری رات ہوتی تو یہ کوڑا اسی طرح روشن ہو جاتا۔ اسی وجہ سے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ذی النور یعنی نور والے کے لقب سے مشہور ہوئے۔ طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو اول اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی اور پھر بیوی کو، اور بیوی سے یہ کہا کہ اگر تجھ کو یہ اندیشہ ہو کہ بتوں کے چھوڑنے سے کہیں بچوں کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ دونوں نے پاک صاف ہو کر اسلام قبول کیا۔ بعد ازاں قبیلہ دوست کو اسلام کی طرف بلایا مگر لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں تامل کیا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت قوم میں سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کوئی اسلام نہ لایا۔ طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بعد میں دوبارہ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے قبیلے نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ ان پر بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اور طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ۔ طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق واپس آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا۔ سن 7 ہجری تک 70 یا 80 گھرانے اسلام میں داخل ہوئے۔ ان سب کو سن 7 ہجری میں اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتح مکہ کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ عمرو بن جمیحہ کے بت ذوالکفین کے جلانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ طفیل رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور پہنچ کر بت کو جلایا۔ بت جلاتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے، اے ذوالکفین میں تیری پرستش کرنے والوں میں سے نہیں، میری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں نے تیرے اندر خوب آگ بھری ہے۔ نصف قبیلہ دوست تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، باقی ماندہ نصف بھی اس بت کے جلانے سے شرک اور بت پرستی سے تائب ہو کر حلقہ اسلام میں آ گیا۔